بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور دین متین سے وابستہ غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر جاری ہے، تو سفر کے متعلق کچھ لوگوں کی رسومات کہ سفر مہینہ منحوس ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو گئی۔ اب ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے شرعی حیثیت اور لوگوں کی طرف سے من گھڑت باتیں اور کیے جانے والے اعمال اور ان کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے آخری بدھ کو یہ اعمال فرمائے۔ پہلی بات وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا تھا کہ آپ نے یہ غسل فرمایا تو آپ کو صحت ملی بیماری سے۔ پھر وہ اسی کو آگے ذرا مزید بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرمایا آپ کو صحت ملی، تو دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ صحت کی خوشی ملی آپ کو، صحت جب آپ کو ملی تو خوشی ہوئی، اس میں آپ نے چوری کی اور اس کو پکایا، تقسیم بھی کیا اور کھایا۔ چوری کہتے ہیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا اور اس کو پکانا، یعنی پیس کر اس کو پکا لینا۔ دوسرا عمل وہ یہ بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ اس دن کو، یعنی سفر کا آخری جو بدھ ہوتا ہے سفر کے مہینے کا، اس دن کو خوشی کے طور پر کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا، غسل کیا، پھر آپ کو صحت ملی، آپ نے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا، تو اس خوشی کے موقع پر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس دن کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے ہیں خوشی کے طور پر، نفلی روزہ۔ اگر دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنا، صحت یابی پر آپ کو پھر کھانا تقسیم کرنا، سفر کے آخری مہینے میں، سفر کے آخری بدھ کو آپ کو صحت ملی، اس کے برعکس بات ملتی ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھی۔ اسی طرح سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات جو تھا وہ اسی مہینے سفر کے آخری بدھ کو، آخری ہفتے میں، یا وہ شدت اختیار کر گیا یا وہ مرض آپ کو لاحق۔ یہ تو صحیح بات، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا آپ کو صحت ملی، ارے بابا سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے، تو سفر کے آخری ایام میں آپ کی صحت خراب ہوئی، مرض شدت اختیار کر گیا اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو لہذا یہ من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت اعمال ہیں، اس کا دور دور تک کوئی صحت کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سفر کے حوالے سے ایک حدیث من گھڑت جو لوگ بڑے اس سے بیان کرتے ہیں
کہ ابھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من بشرنی بسفر، یعنی جس نے مجھے سفر کے گزرنے کی خبر دی میں اس کو جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں، بڑی سے بڑی کتاب کا بھی، چھوٹی سے چھوٹی کا بھی، حدیث کے حوالے سے جو کتاب ہو تو اس میں یہ کہیں پر بھی یہ حدیث نہیں، یہ سراسر اثر نو شروع سے لے کر آخر تک یہ من گھڑت بات ہے جو آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے۔ تو اس حدیث کا کوئی جز صحیح نہیں، سب من گھڑت ہے۔ اور اسی طرح سفر کے حوالے سے جو باتیں یہ اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات وہ سفر کے آخری ایام میں شدت اختیار کر گیا تھا، اور ربیع الاول میں آپ اپنے مالک حقیقی سے گئے۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، آپ کو صحت ملی، آپ نے کھانا تقسیم کیا، اسی طرح اس دن روزہ رکھنا نفلی خوشی میں، اور اسی طرح اس حدیث کو یعنی سفر کے گزرنے کی جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں یہ من گھڑت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی حرف اس کا صحیح نہیں، یہ من گھڑت ہے۔ تو لہذا ان جیسی باتوں سے اجتناب کریں، قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب